وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 28-29، درس کا نمبر ہے 1938۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب یاد الہی سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، کام پہ لگایا ہوا ہے۔ کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، اس میں سے ہر ایک اپنے وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جو یہ پکارتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ اور بزرگ ہے۔ سامعین کرام، بات ایک ہی ہے، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اور اس سورہ کے تمام مضامین کو سامنے رکھیں، بلکہ ساری جو مکی صورتیں ہیں اس میں بنیادی تو یعنی شرک سے روکنا۔ دیکھیں، پیغمبر جب آتا ہے تو لوگ تو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آج کی طرح وہ بھی دور جاہلیت تھا جیسا کہ آج ہے، اور لوگ اس وقت من چاہی زندگی گزار رہے تھے جیسے کہ آج گزار رہے ہم۔
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے رخ پھیر لیا تھا جیسے کہ آج ہم نے پھیرا ہوا ہے، اور قرآن کو وہ لوگ قولی طور پر تیار نہیں تھے، زبانی طور پر وہ لوگ نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ، اور آج ہم زبانی طور پہ مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مماثلت ہے اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ نہ ان لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری تو ایک بات ہے انکار، اور میں آپ کو واپس لیے چلوں گا آیت نمبر 22 کی طرف اور 23 کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس نے، اور یعنی شرط اخلاص کے ساتھ مخلص ہو وہ، تو اس نے اس مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا، کڑے کو پکڑ لیا، اور جس نے انکار کیا وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے داعی آپ کو ان کا انکار جو ہے وہ غمزدہ نہ کر دے، کیونکہ میرے پاس آئیں گے بھاگ تو نہیں سکتے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، انہیں بتاؤں گا بِمَا عَمِلُوا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، تھوڑا سا عرصہ ہے ان کے عیش و آرام کا۔ کافر کے لیے جنت ہے، تھوڑا سا عیش و آرام ہے، ثم پھر ہم انہیں زبردستی کھینچ لیں گے، نسترہم، مجبوراً ان کو آنا پڑے گا۔ یہ بڑا غور کے قابل لفظ ہے، نسترہم، ہم ان کو زبردستی کھینچ لیں گے۔ ظاہر ہے آج بھی دیکھ لیں موت سے ہم بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن ہم نے مرنا ہوتا ہے، موت سے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد سے کبھی کبھی کہتا ہے کہ بھئی جب اپنی موت کا تذکرہ کرتا ہے نا، ابو ایسی بات کیوں کرتے ہیں، ایسی بات نہ کیا کریں۔ یعنی موت کا تذکرہ ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے، موت سے ہم بھاگتے رہتے ہیں، موت کے لیے تیار نہیں ہوتے اور موت کا استقبال نہیں کرتے۔ مومن تو موت کے استقبال امید میں رہتا ہے، کئی بود یا رب کی ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ویسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یعنی مضمون سمجھنے کے لیے اصل مسئلہ سر جھکا دینا ہے۔ اصل مسئلہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ باقی اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم، اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک ہماری بات ہے، یعنی 2022 کے مسلمانوں کی بات ہے، سب کے سب موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اور خال جو بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ان سے میرا خطاب نہیں ہے۔ ہمیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی، دیکھیں موت کے بعد جو ہے آخرت قائم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ سوال و جواب قبر سے شروع ہو جاتا ہے، عذاب و ثواب قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ عذاب و ثواب زندگی میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ پریشان کن زندگی گزاریں گے، بدحال۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے نا شوہر کو کہ تم نے تو میری زندگی جہنم بنا دی۔ اصل میں شوہر نہیں بناتا، نہ بیوی جہنم بناتی ہے، یہ ہم نے اپنی زندگی خود اپنے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اصل چیز تو رویہ ہے، اور اصل چیز وہ ہے آپ کے رخ کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ پریشان رہیں گے، کیونکہ اللہ سے تو آپ نے رابطہ توڑ لیا۔
اللہ سے تو آپ نے تعلق جوڑا ہی نہیں، تو پھر آپ پریشان حال اور بدحال زندگی گزاریں گے. یہ قدرتی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں اللہ کی عطا سے کہ آگ جل رہی ہے، پتیلے میں پانی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور آنچ بھی اتنی تیز نہیں ہے. جتنی آنچ تیز ہوگی اتنا پانی گرم ہوگا. جتنی بھی آپ کی دنیا کی محبت دنیا سے زیادہ ہوگی، آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کو تسکین تو ملنی نہیں ہے اور پریشانی پھر بڑھتی رہتی ہے، گرمی بڑھتی رہتی ہے زندگی میں. تو پھر آپ یعنی کہتے ہیں یار میری تو زندگی جہنم ہو گئی، کیا کروں یار، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانی. تو دیکھیں یہ حقیقت ہے، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں کر رہا. یہ قدرتی بات ہے. اگر حب دنیا میں آپ کا دل لگ گیا دنیا میں، اب آپ سکون کا سانس نہیں لیں گے. مستقل ایک پریشانی، سونا پریشانی کی حالت میں، آپ کا اٹھنا پریشانی کی حالت میں. تو اس بات کو ذرا محسوس کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. دیکھیں یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے اس کو میں جہنم بھیجوں گا. نو، ناٹ ایٹ آل. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بڑے مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے. یہ دنیا میں ساری یہ جو آپ جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے. اور ابھی تذکرہ آئے گا نعمت کا، آیت نمبر 31 میں، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا وہیں پھر میں بیان کروں گا اللہ نے چاہا تو. آج کا جو مضمون ہے اور جس کی پہلی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اے برائے نام مسلمانوں، کیوں تم موت سے غافل ہو؟ موت کے بعد کی زندگی پر تم کیوں یقین نہیں رکھتے؟ میرے لیے تو تم سب کا پیدا کرنا ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی کو جو میں پیدا کرتا ہوں، ایک آدمی کو. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. وہ معاملہ پھر عالم امر کا ہے، ہو جا تو ہو گئی، مر جاؤ مر جاتے ہیں، زندہ ہو جاؤ سب زندہ ہو جائیں گے. لفظ کن سے یہ کام ہوگا. اس میں کوئی کوئی خاص، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا جناب. اللہ کے لیے پیدائش اور یا موت کے بعد پیدائش کوئی مشکل نہیں ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. آپ دیکھ لیں آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ساری دنیا میں 8 ارب ہے، ہر لمحے کوئی بچہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. بہرحال ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 29 نمبر آیت میں اپنی قدرت اور ربوبیت بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو رات اور دن، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ سورج اور چاند کا چلنا، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. ایک دم مطلب مغرب کے بعد رات چھا جاتی ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد دن چڑھ آتا ہے، روشنی آ جاتی ہے تمام عالم میں.
تو یہ اندھیرا اور اجالا یہ سسٹم کس نے قائم کیا ہے؟ بہت سے سیاروں پہ ایسا نہیں ہے. اللہ رات اور دن کا کوئی وہ وہاں نہیں ہے تصور. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ دیکھیں یہ اللہ کی طاقت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں. سخر الشمس والقمر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند اس کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ہمارے فائدے کے لیے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی سورج کی یہ مجال نہیں ہے. وہ اس میں ہے نا لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورہ یاسین میں غالباً. ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک رفتار ہے، لیکن الی اجل مسمى، ایک وقت تک ہے. یہ تو ہماری سائنس بھی مانتی ہے. یعنی سائنس تو اب مان رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت میں یہ سب کچھ جو ہے یوم تبدل الارض غیر الارض اذا زلزلت الارض زلزالها. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی ربوبیت پر. جبھی تو ہم نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے. دیکھیں ہر دم اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا ہمیں، اور جب بھولتے تو یاد وذکر ربک اذا نسیت، اگر کوئی بھول ہو جاتی دوبارہ آپ یاد کر لیتے. کوئی غلطی ہو جاتی یا تو آپ کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے تو مستقل اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. یہ بات میں پورے یعنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان اس نے تو اپنے آپ ہی سے انکار کر دیا ہے. اس نے تو اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اس نے تو دنیا کو اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور یہ دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے. دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور اس کی حرص سے دنیا جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو حرصیں جوان ہوتی رہتی ہیں، مال کی اور عمر کی. آپ دیکھ لیں اپنے بڑے بوڑھوں کو، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے. یعنی زبان سے تو جو کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں. یار وہ فلانا ایک کارخانہ لگا لیں، وہ اس کاروبار میں بڑا. تو پھر آپ دیکھ لیں اپنے آپ جس شخص کے نرینہ اولاد ہو تو وہ ہر بیٹے کے لیے دنیا کی سوچتا رہتا ہے. تم یہ کھول لو، تم وہ کھول لو، تم وہ کاروبار کر لو، تم یہ کر لو. اور بہرحال یہ ایک رویہ ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس 29 نمبر آیت میں ایک آخر کا جو جملہ ہے ان اللہ بما تعملون خبیر. تم نے جو یہ لوٹ مچا رکھی ہے دنیا کی، اے برائے نام مسلمان، میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. تم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، میری یاد سے تمہارا دل غافل ہے. دنیا کو تم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کو تم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے. حق تو اللہ ہے اور تم غیر کو پکار رہے ہو. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ حقیقت ہے. یہ بڑی جو ہے مطلب سوچنے کے قابل ہے. یہ 30 نمبر آیت، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ، بزرگ ہے، کبیر، بڑا ہے. تو
بزرگ و برتر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا ان آیات میں غور کریں، انما یدعون من دونہ الباطل، حقیقت ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ۔ اصل طاقت، اصل حقیقت، اصلی وجود ایک ذات ہے، اللہ۔ اب ہم نے دیکھیں اللہ کی طاقت کو، اس کی ربوبیت کو بھلا کر، اللہ کی طاقت کو بھلا کے اور اللہ کی تمام صفات کو، تمام صفات سے صرف نظر کر کے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے غیر اللہ کی طرف، دنیا کی طرف، ظاہر کی طرف۔ ظاہر کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 30 ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں۔ ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ ہماری پکار تو اللہ کی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا محسوس کریں، میں جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہتا، آپ اس بات کا فیصلہ کریں، اکیلے میں کریں، جب بھی کریں، جیسے بھی کریں، لیکن آپ ضرور غور کریں کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں، آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کی خوشیوں کی یعنی جو خوشیوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر آپ خفا ہو جاتے ہیں، کن باتوں پر آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کا تعلق دنیا سے ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو آپ کے چہروں پہ خوشیاں اڑتی پھرتی ہیں، کوئی غم کا موقع ہو تو آپ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں۔ یعنی آپ نے تو دنیا سے جوڑ لیا اپنے آپ کو۔ آپ کو جوڑنا تھا اللہ کی یاد سے، آپ کو تعلق قائم کرنا تھا اللہ سے۔ اللہ سے تعلق کاٹ کر ظاہر سے آپ نے اپنے تعلقات جوڑ لیے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود خدا بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ ایسا ہی ہے سامنے کرام۔ دیکھیں بہت سے ہم میں سے لوگ جو ہیں دنیا داروں کے ساتھ، دنیاوی جو عہدے دار ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب میرے خاص دوست ہیں، ڈی پی او صاحب میرے خاص دوست ہیں، میرا وزیر اعلیٰ سے خاص تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، یا آپ دیکھ لیں نا سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں اور لاکھوں کا جلسہ ہوتا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ بس میں اس پارٹی سے جڑوں گا اور یہ عہدیدار ہیں اور یہ میرا لیڈر ہے، ان کے زندہ باد کہ میں نعرے لگاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا۔ ایسے یہ چال چلن ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل تو ٹوپیاں نکل آئی ہیں، کچھ ہری ٹوپیاں ہیں، کچھ نیلی ہیں، کچھ پیلی ہیں، بہرحال جو بھی ہیں، بس بچے کو آپ نے اپنی ٹوپی پہنا دی ہے کہ تمہارا بس مدعا یہی ہے، تم نے اسی کو پکارنا ہے۔ میرے والد بھی اسی پارٹی میں تھے، ہمارا خاندان سارا اسی پارٹی کا ہے۔ افسوس ہے آپ کی ذہنیت پر، آپ تو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، دین میں بھی پارٹیاں اور یہ سیاست میں بھی پارٹیاں۔ پارٹی بازی تو نہیں ہے اسلام میں، ایک مسلمان ایک مٹھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمارا یہ سوشل میڈیا پہ وہ رہتا ہے، یعنی واٹس ایپ یہ وہ، تو بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یعنی کہ تمہارا کون سا، یعنی تم کس اس کے ہو، مکتب فکر، یعنی گزشتہ 2 روز میں 2-3 لوگوں نے رابطہ کیا کہ تم کس مکتب فکر سے ہو۔ بھئی میں نے کہا میں حنفی مسلمان ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ اپنا مکتب فکر بتاؤ۔ تو جو بھی ان کا مقصد تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں، ایک مسلمان اس بات پر کسی کو یقین نہیں آتا
اگر کہو کہ میں صرف مسلمان ہوں، یہ بات کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آتی. تم مسلمان ہو تو کسی فرقے میں داخل ہونا پڑے گا، یا دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا اہل حدیث یا جماعت اسلامی یا جمعیت اشاعت و توحید، جو بھی ہیں. تو یہ تو دیکھیں ٹھیک بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں. دیکھیں اصل میں آپ کو ایک آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور یہ پارٹی ہو گئے، اے رسول، اے داعی، تم ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہو. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو پتہ ہے میں کسی فرقے کے خلاف نہیں بات کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کے خلاف بات کروں. میرا تو اپنا دیکھیں ایک ہی موقف ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، بس. اس میں کیا اختلاف کی ضرورت ہے؟ تو ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. دیکھیں یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے. ہم پکار رہے ہیں غیر کو، اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. ہماری کتاب میں اللہ نہیں ہے. اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا، نو. ہماری تو اپنی اپنی تشریحات ہیں دین کی. ہر فرقہ اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے اور پھر وہی بیان کرتا ہے. اپنے بزرگوں کی آپ لوگ بات کرتے ہو، یہ فرقے والے. ہمارے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ فرقے نہیں تھے. مجھے آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کون سے مسلک کے تھے؟ یہ فرقے تو وہاں نہیں تھے. یہ تو پھر ہم نے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. انہوں نے اختلاف نہیں کیا، یہ دین کے نام لیواؤں نے اختلاف اس وقت کیا کہ ان کے پاس حقیقت کا علم آ گیا. اس کے بعد انہوں نے تفرقہ بازی. کیوں؟ ضد، ہٹ درمی. بھئی ہم تو اپنے مکتب فکر سے ہٹ نہیں سکتے، بس ہم یہ ہیں اور موت بھی ہمیں اسی پر آئے گی. ایسی باتیں ہوتی ہیں. مرتے دم تک میں اس فرقے پر قائم رہوں گا. یہ تو دیکھیں آپ اپنی باتوں کو محسوس کریں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے.
بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔